بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل پوشیدہ نیست کے لفظ بر تمام موضوع لہو خود بمجرد وضع دلالت کند و بر جز موضوع بواسطہ آنکھ فہم کل بے فہم جز ممکن نیست۔ یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ لفظ اپنے تمام معنی موضوع لہو پر دلالت کرتا ہے محض وضع سے ہی اپنے تمام معنی موضوع لہو پر وہ دلالت کرتا ہے۔ یعنی لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہوتا ہے اس معنی پر لفظ دلالت کرتا ہے محض وضع سے ہی، ٹھیک ہے۔ صرف وضع کر دینے سے اس لفظ کو اس معنی کے لیے وہ لفظ اپنے اس معنی پر دلالت کرتا ہے محض وضع کرنے سے ہی، کیونکہ وہ اسی کے لیے وضع ہی کیا گیا ہے، تو وہ اس پر بغیر کسی دوسری وجہ کے وہ اس پر خود وضع کے اعتبار سے ہی اس پر وہ دلالت کرتا ہے اپنے اس معنی پر جو کہ اس کا موضوع لہو ہے، مکمل معنی، ٹھیک ہے۔ وبر جزء موضوع بواسطہ آنکھ فہم کلی بے فہم جزی ممکن نیست۔ ایک تو یہ ہو گئی کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو پر مکمل معنی موضوع لہو پر دلالت کرتا ہے، تو اس پر دلالت کرتا ہے محض وضع ہی کیا گیا اس معنی کے لیے، اسی وجہ سے وہ اسی معنی پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، مکمل معنی پر، جس کو مطابقی کہتے ہیں۔ لیکن اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر وہ دلالت کرتا ہے، تو یہ کیوں کرتا ہے، جز پر دلالت کیوں کرتا ہے، اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ اس واسطے سے کہ کل کا سمجھنا جز کے سمجھے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یعنی آپ کو کسی بھی ایک چیز کو جب سمجھنی ہو، اس کے کل کو سمجھنا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پہلے اس کے ایک جز کو سمجھنا پڑے گا، پھر اس کے جتنے اجزاء ہیں ان تمام اجزاء کو آپ سمجھیں گے، پھر اس کے بعد اس کل کی سمجھ آپ کو ہوگی۔ کل کا تصور آپ جز کے تصور کے بغیر نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ مثال کے طور پہ آپ ایک تصدیق ہی لے لیجئے کہ تصدیق کے اندر تصدیق ایک مکمل جملہ ہوتا ہے، لیکن اس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں، اور ان تینوں اجزاء کی آپ کو الگ الگ ان تینوں اجزاء کا تصور کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک تصدیق بنتی ہے جس کا آپ کو تصور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے آپ کو اس کے ایک ایک جز کا تصور کرنا پڑتا ہے، پہلے ایک ایک جز کو سمجھنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد کل سمجھ میں آتا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ لفظ اپنے موضوع لہو کے جز پر دلالت کرتا ہے، اسی وجہ سے کہ کل کا سمجھنا جز کے سمجھے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو جب تک آپ جز کو نہیں سمجھیں گے کل کو بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ لفظ کے معنی موضوع لہو کے کل کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو لفظ کے معنی موضوع لہو کے جز کو سمجھنا پڑے گا، اس کے ایک حصے کو سمجھنا پڑے گا، پھر دوسرے حصے کو، پھر آپ کو اس موضوع لہو کا پورا مطلب آپ کو سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر اس واسطے سے دلالت کرتا ہے کہ کل کا سمجھنا جز کے سمجھے بغیر ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ دیکھیں۔ پوشیدہ نہیں ہے کہ لفظ اپنے تمام معنی موضوع لہو پر محض وضع سے ہی دلالت کرتا ہے، صرف وضع سے دلالت کرتا ہے، اور اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر اس واسطے سے دلالت کرتا ہے کہ کل کا سمجھنا جز کے سمجھے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ تو بات ہو گئی کہ لفظ اپنے تمام معنی موضوع لہو پر دلالت کرے یا اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کر دے، لیکن اپنے معنی موضوع لہو کے خارج پر کیوں دلالت کرتا ہے؟ یہ تو معنی موضوع لہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ اسی کے معنی کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے تو اس پر دلالت کرے گا، لیکن اپنے معنی موضوع لہو کے خارج پر کیوں دلالت کرتا ہے؟ تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ لفظ بر خارج معنی موضوع لہو، لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے خارج پر دلالت کرنے کے لیے، یعنی اگر لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے خارج پر دلالت کرنا چاہے، کسی ایسے معنی پر دلالت کرنا چاہے جو معنی جس معنی کے لیے وہ لفظ وضع نہیں کیا گیا ہے، جس معنی کے ساتھ وہ لفظ خاص نہیں ہے، اس کے لیے اگر وہ دلالت کرنا چاہے تو وہ محتاج ہوگا۔ محتاج است بلزوم خارج معنی موضوع لہو خود در ذہن، وہ اس خارج کے لزوم کا محتاج ہوگا ذہن کے اندر، معنی موضوع لہو کے خارج کے لزوم کا محتاج ہوگا ذہن کے اندر، یعنی وہ اس بات کا محتاج ہوگا کہ لفظ کا جو معنی موضوع لہو ہے
اور اس معنی موضوع لہو سے جو خارج ہے جس پر لفظ دلالت کرنا چاہ رہا ہے وہ خارج ذہن کے اندر لازم ہو، ٹھیک ہے، وہ خارج ذہن کے اندر لازم ہو. اور کس طریقے سے لازم ہو؟ بئی معنی کہ آ خارج بحیثیت باشد کے ہرگاہ موضوع لہو در ذہن حاصل شود آ خارج نیز حاصل شود. اس معنی کر کے کہ جب کہ وہ خارج اس حیثیت سے ہو، اس معنی کر کے کہ وہ خارج اس حیثیت سے ہو کہ جب معنی موضوع لہو ذہن میں سمجھا جائے تو وہ خارج بھی سمجھا جائے. یعنی لفظ اگر اپنے معنی موضوع لہو کے لفظ ایک ایسے معنی پر اگر دلالت کرنا چاہے جس معنی کے لیے وہ لفظ وضع نہیں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے لفظ انسان. لفظ انسان اگر چاہے کہ قابل علم یا صنعت کتابت پر دلالت کرے کہ جو علم کو قبول کر سکے، علم کو حاصل کر سکے اس پر، اور جو کتابت کر سکے اس پر اگر وہ دلالت کرنا چاہے تو چونکہ یہ دونوں کے دونوں معنی قابل علم اور صنعت کتابت یہ دونوں معنی انسان کے معنی موضوع لہو جو کہ حیوان ناطق ہے، ٹھیک ہے، اس سے خارج ہے. کیونکہ حیوان ناطق کے اندر یہ معنی نہیں ہے کہ قابل علم اور صنعت کتابت یہ حیوان ناطق کا معنی نہیں ہے. حیوان ناطق کا معنی یہ ہے کہ وہ جاندار، وہ حیوان جس کے اندر سمجھنے کی قوت ہو، ٹھیک ہے. تو حیوان ناطق کے اندر یہ معنی نہیں ہے بلکہ حیوان ناطق سے یہ معنی خارج ہے. قابل علم اور صنعت کتابت حیوان ناطق سے خارج ہے، ٹھیک ہے، اور حیوان ناطق انسان کا معنی موضوع لہو ہے. تو اگر انسان اس معنی پر دلالت کرنا چاہے قابل علم اور صنعت کتابت پر تو یہ معنی انسان کے معنی موضوع لہو حیوان ناطق سے خارج ہے. تو انسان اپنے معنی موضوع لہو کے خارج پر دلالت کرنا چاہے گا، اور اگر وہ چاہے گا کہ قابل علم اور صنعت کتابت پر دلالت کرے تو یہ بات ضروری ہے کہ وہ خارج یعنی قابل علم اور صنعت کتابت ذہن میں اس حیثیت سے معنی موضوع لہو کو لازم ہو جائے، ٹھیک ہے، ذہن میں اس حیثیت سے لازم ہو جائے کہ جب معنی موضوع لہو پایا جائے تو وہ خارج بھی پایا جائے گا. وہ جو خارجی معنی ہے قابل علم اور صنعت کتابت یہ بھی معنی پایا جائے جب یہ معنی پایا جائے حیوان ناطق. جب حیوان ناطق کا مفہوم ذہن میں حاصل ہو تب قابل علم اور صنعت کتابت کا مفہوم بھی حاصل ہو. یعنی حیوان ناطق کا معنی اور قابل علم اور صنعت کتابت کا معنی دونوں ایک دوسرے کو ذہن میں لازم ہو جائے. خارج کی بات نہیں چل رہی ہے، ذہن کی بات چل رہی ہے، کیونکہ ذہن میں جب حاصل ہوں گے یہ دونوں کے دونوں، جب ان میں سے کوئی ایک معنی ذہن میں حاصل ہو تو دوسرے کا حاصل ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو اگر لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے خارج پر دلالت کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس خارج کا ذہن کے اندر معنی موضوع لہو کے لیے لازم ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ معنی موضوع لہو کو ذہن کے اندر وہ لازم ہونا چاہیے کہ جب اس کا لفظ کا معنی موضوع لہو پایا جائے گا تو وہ خارج بھی پایا جائے گا، ٹھیک ہے. جیسے ہم قابل علم اور صنعت کتابت کو ہی لے لیتے ہیں. لفظ اگر دلالت کرنا چاہیں قابل علم اور صنعت کتابت پر انسان تو دلالت کر سکتا ہے، کیونکہ قابل علم اور صنعت کتابت کا مفہوم ایسا ہے کہ جب حیوان ناطق ذہن میں سمجھا جاتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ قابل علم اور صنعت کتابت بھی سمجھا جاتا ہے ذہن میں، کیونکہ قابل علم اور صنعت کتابت یہ انسان کے اندر موجود ہے. انسان کے علاوہ کسی بھی چیز کے اندر قابل علم اور صنعت کتابت موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی کو کہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ لفظ اپنے خارج معنی موضوع لہو پر دلالت کرتا ہے. اگر ای چنی نہ باشد، یہ تو بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو وہ خارج میں اگر دلالت کرنا چاہے تو ذہن کے اندر اس خارج کو لازم ہونا ضروری ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو یعنی وہ خارج ذہن میں لازم نہ ہو، وہ خارجی معنی جو ہے انسان کے معنی موضوع لہو سے یا کوئی بھی لفظ ہو اس کے معنی موضوع لہو سے اگر وہ خارج ہو، ٹھیک ہے، اور اس پر اگر دلالت کرنا چاہ رہا ہو لیکن وہ خارج ذہن کے اندر موضوع لہو کے معنی کو لازم نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی جب معنی موضوع لہو ذہن میں پایا جاتا ہو تو وہ خارجی معنی نہ پایا جاتا ہو، ٹھیک ہے، کبھی پایا جاتا ہو کبھی نہ پایا جاتا ہو یا کبھی بھی نہ پایا جاتا ہو. اگر ایسا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر این چنی نہ باشد، اگر ایسا نہیں ہے یعنی جب معنی موضوع لہو ذہن میں پایا جاتا ہے تو وہ خارج معنی نہیں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو لفظ را بروئے دلالت کلی دائمی نہ باشد، تو لفظ کی اس پر دلالت یعنی اس خارجی معنی پر لفظ کی دلالت کلی دائمی نہیں ہوگی، یعنی مکمل طور پر لفظ کی اس پر دلالت نہیں ہوگی اور ہمیشہ کے لیے اس پر اس معنی کی دلالت نہیں ہوگی. جب پایا جائے گا ذہن میں تب اس پر دلالت ہوگی، جب نہیں پایا جائے گا تو دلالت نہیں ہوگی.
اور وہ پیش اصحاب ہی فن دلالت کلی دائمی معتبر، اور ان اصحاب اس فن کے اصحاب کے نزدیک یعنی مناطقہ کے نزدیک، منطقیوں کے نزدیک دلالت کلی دائمی ہی معتبر ہے، یعنی لفظ اپنے مکمل معنی پر ہی دلالت کرے تبھی وہ معتبر ہے، اور وہ دلالت ایسا ہو کہ وہ ہمیشہ، وہ دلالت ایسی ہو لفظ کی اس معنی پر کہ وہ ہمیشہ لفظ اس معنی پر دلالت کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لفظ ہمیشہ اس معنی پر دلالت کرے اور وہ دلالت مکمل طور پر ہو تو وہی دلالت معتبر ہے مناطقہ کے نزدیک۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، یعنی وہ خارج ذہن میں ہمیشہ نہ پایا جاتا ہو، جب موضوع لہو پایا جائے تو اس صورت میں دلالت کلی دائمی نہیں ہوگی، اور جب دلالت کلی دائمی نہیں ہوگی تو مناطقہ کے نزدیک اس کا اعتبار بھی نہیں ہوگا، یعنی وہ خارج پر اس وقت اس پر وہ دلالت ہی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، مناطقہ کے نزدیک اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ واما پیش علماء اصول و بیان دلالت فی الجملہ کافی است، اور علماء اصول و بیان، علماء اصول اور بیان کے نزدیک دلالت فی الجملہ کافی ہے۔ فی الجملہ کا مطلب ہے فی الحال، یعنی جس وقت معنی موضوع لہو پایا جائے اس وقت وہ خارج پا لیا جائے، صرف جس وقت وہ پایا جا رہا ہے اور وہ خارج جس وقت پایا جا رہا ہے تو اس وقت وہ دلالت کر دے گا، اور اس کے بعد کبھی ایسا ہوا کہ معنی موضوع لہو پایا جا رہا ہے لیکن یہ نہیں پایا جا رہا ہے تو اس وقت کی تو بھی ان کے نزدیک یہ معنی خارج موضوع لہو پر وہ دلالت کر سکتا ہے، خارج معنی موضوع لہو پر وہ لفظ دلالت کر سکتا ہے اصحاب اصول اور بیان کے نزدیک، علماء اصول اور بیان کے نزدیک، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے نزدیک دلالت فی الجملہ کافی ہے کہ اس وقت وہ دلالت کر رہا ہو، لفظ اپنے خارج معنی موضوع لہو پر اس وقت دلالت کر رہا ہو۔ پس لزوم عقلی پیش ایشا شرط نباشت بلکہ لزوم فی الجملہ بسند است، تو ان کے نزدیک یعنی علماء اصول اور علماء بیان کے نزدیک لزوم عقلی ان کے یہاں شرط نہیں ہے، لزوم عقلی شرط نہیں ہے، یعنی جب معنی موضوع لہو سمجھا جائے تو اس خارج معنی موضوع لہو کا سمجھا جانا ضروری نہیں ہے ان کے یہاں، ٹھیک ہے، بلکہ اس وقت، بلکہ لزوم فی الجملہ بسند است، بلکہ لزوم فی الحال کافی ہے، یعنی اس وقت جب لفظ کو اپنے معنی خارجی معنی موضوع لہو پر دلالت کرنا ہو اس وقت صرف خارج کا عقل میں سمجھا جانا یہ ضروری ہے، صرف اس وقت اگر وہ خارج ذہن میں آ جا رہا ہے تو لفظ اس پر دلالت کر دے گا، لیکن مناطقہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے، مناطقہ کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ ہر وقت وہ خارج ذہن میں معنی موضوع لہو کے لیے لازم ہو، یعنی جب معنی موضوع لہو پایا جائے تو وہ لازم بھی پایا جائے، یہ وہ خارج پایا جائے، ٹھیک ہے، لیکن علماء اصول بیان کے نزدیک نہیں ہے، بلکہ جب لفظ کو اس خارج معنی موضوع لہو پر دلالت کرنا ہو اس وقت صرف وہ خارج ذہن میں پا لیا جائے تو وہ اس پر دلالت کر دے گا، لفظ اس پر دلالت کر دے گا۔ ترجمہ ایک مرتبہ پھر سے دیکھ لیں۔ پوشیدہ نہیں ہے کہ لفظ اپنے تمام معنی موضوع لہو پر محض وضع سے ہی دلالت کرتا ہے، اور معنی موضوع لہو کے جز پر اس واسطے سے کہ کل کا سمجھنا جز کے سمجھے بغیر ممکن نہیں ہے، لیکن لفظ کی دلالت اپنے معنی موضوع لہو کے خارج پر محتاج ہے اس خارج معنی موضوع لہو کے ذہن میں لزوم کا، ذہن میں اس خارج معنی موضوع لہو کے لزوم کا محتاج ہے، اس معنی کر کے کہ وہ خارج اس حیثیت سے ہوگا، وہ خارج ایسا ہوگا کہ جب موضوع لہو ذہن میں پایا جائے گا، جب موضوع لہو ذہن میں حاصل ہوگا وہ خارج بھی حاصل ہوگا، اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس لفظ کی اس معنی پر دلالت، اس لفظ کی اس خارج معنی پر دلالت کلی دائمی نہیں ہوگی، اور اس فن کے لوگوں، اس فن کے اصحاب کے نزدیک یعنی اس فن کے علماء کے نزدیک، مناطقہ کے نزدیک دلالت کلی دائمی ہی معتبر ہے، اور علماء اصول و بیان کے نزدیک دلالت فی الجملہ یعنی دلالت فی الحال کافی ہے، جب لفظ کو اس خارج معنی پر دلالت کرنا ہو اس وقت صرف اس خارج کا پایا جانا، اس خارج کا مفہوم ذہن میں آئے یہ کافی ہے۔ پس لزوم عقلی پیش ایشا شرط نباشت بلکہ لزوم فی الجملہ بسند است، پس ان کے نزدیک لزوم عقلی شرط نہیں ہے بلکہ لزوم فی الجملہ کافی ہے۔ یہاں لزوم جو ہوگا وہ اس خارج معنی موضوع لہو اور
माने मौजू लहू के दरमियान होगा, उस खारिज के दरमियान होगा और उस माने मौजू लहू के दरमियान होगा। यानी लफ्ज़ का जो लफ्ज़ जिस माने के लिए वज़ा किया गया है उस माने के लिए होगा, और लफ्ज़ के माने मौजू लहू का जो खारिज होगा, जो उसके माने मौजू लहू के अंदर नहीं पाया जा रहा है, ठीक है, वो इन दोनों के दरमियान लुज़ूम होगा। यानी खारिज के दरमियान और माने मौजू लहू के दरमियान लुज़ूम होगा कि जब खारिज पाया जाएगा तो माने मौजू लहू पाया जाएगा, और जब माने मौजू लहू पाया जाएगा तो खारिज पाया जाएगा, ठीक है।